السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جی بی پاک ٹی وی۔ میں ہوں اعجاز بلتستانی۔ آج میں آپ کو ایسی متبرک جگہ کی زیارت کراؤں گا جو آپ یہ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، بالکل پہاڑ کی چوٹی پر۔ یہ کوئی عمارت ایسی نہیں ہے جس کو بعد میں یا گزشتہ کسی چند عشرہ قبل کسی نے تعمیر کرائی ہو۔ یہ وہ عالیشان مسجد ہے جس کو مقامی زبان میں حضامیر کہتے ہیں، یعنی مسجد حضرت امیر کبیر سید حمدانی رحمۃ اللہ علیہ نے 782 کے لگ بھگ یہاں تشریف لانے کے بعد یہ ایک مسجد انہوں نے تعمیر فرمائی تھی، اور یہ ضلع گانشے بلتستان کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر خپلو کے اس گاؤں جس کو غربوچوں اور غریب بھی کہا جاتا ہے، اس کے بالکل ساتھ ہی پہاڑی پر واقع ہے۔ اوپر جا کے آپ کو اس مسجد کے بارے میں مزید جو ہے معلومات شیئر کرنے کی کوشش کروں گا۔ مسجد جانے کے لیے پہلے آپ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر خپلو کے سٹی سے آپ اوپر کی طرف آئیں گے تو یہ روڈ کارپیٹڈ روڈ ہے۔ یہاں تک آ کے سڑک کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، اور پھر آپ کو پیدل جو ہے وہ سفر کر کے یہ چڑھائی چڑھ کے اوپر چڑھنا پڑتا ہے۔ اور یہاں ایک اور چھوٹی سی مسجد جنازہ گاہ ہے۔ یہاں سے پھر آپ کو سیدھا پہاڑ کے ساتھ پہاڑ کے بلکہ اوپر سے ہی راستہ بنا ہوا ہے، آپ نے مسجد تک پہنچنا ہے۔ جی ہم مسجد کے بالکل قریب تقریباً آ گئے ہیں، اور یہاں سے آپ علاقہ خپلو کا آپ نظارہ کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ تھنگ ہنجور ایک سیرگاہ ہے، اور یہ خپلو سٹی، اور دریا پار جو آپ علاقہ دیکھ رہے ہیں یہ علاقہ سلنگ ہے، اور یہ مشروم کا علاقہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، اور جو لمبی چوٹیاں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ مشروم کے جو ہے پہاڑیاں ہیں، اور یہ خانہ خدا آپ دیکھ سکتے ہیں۔ توقسیکر مسجد کے احاطے میں کچرا مت پھینکیں۔ یہ تمام گھومنے کے لیے جو لوگ آتے ہیں ان کے لیے نکتے والی بات ہے، کیونکہ اکثر و بیشتر ہمارے وزٹرز آتے ہیں اور صفائی کا بالکل خیال نہیں کرتے، اور کھاتے ہیں، بسکٹ کھائیں، کوئی اور چیز کھائیں، پھر تھیلیاں، ریپرز، ہر چیز جہاں آپ نے کھانا ختم کیا ادھر ہی پھینک دیتے ہیں۔ یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہوتا۔ ان مقامات کو جتنا ہو سکے خوبصورت رکھنا چاہیے، کیونکہ خوبصورتی دیکھنے کے لیے لوگ آتے ہیں۔ یہ پہاڑوں پہ کچرا دیکھنے کے لیے لوگ نہیں آتے۔ پہاڑ ہو، کوئی بھی سیرگاہ ہو، ان کو خوبصورت رکھنا، صفائی سے رکھنا، یہ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ یہ بیٹا فیضان بھی میرے ساتھ توقسیکر کی طرف رواں دواں ہیں، ہاتھ ہلائیں، گڈ۔ تو ہم پہلے بھی آتے رہے، لیکن یہ کہ اس مقام کے بارے میں تھوڑا سا بتانا، لیکن اس کا ایک اپنا مذہبی بیک گراؤنڈ بھی ہے، تو میں یہ چیز آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، اس لیے یہ ایک مختصر سا ولاگ آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ یہ چھوٹی سی جگہ انہوں نے بنائی ہے انتظامیہ نے، تاکہ یہاں بیٹھ کے آپ یہ دیکھیں
اس طرح علاقے کا نظارہ کر سکیں. وہ دیکھیں جو پانی آ رہا ہے وہ بالکل صاف ستھرا پانی. یہ اس ایریا نالے سے ہی پانی آ رہا ہے, نالہ گانچھے, اور اسی نالے کی وجہ سے اس پورے ڈسٹرکٹ کا, ضلع کا نام بھی گانچھے رکھا گیا ہے. اس مقام پہ بیٹھ کے آپ علاقہ غربوچوں کا آپ زبردست طریقے سے نظارہ کر سکتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ مسجد کے بالکل قریب سے, اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ ایریا ہے قبلو کا, یہ کتنا نیچے ہے, اور وہ سامنے پہاڑ, اس سے بھی یہ پہاڑ تقریباً اونچا ہے. اگر آپ الٹے ہاتھ سائڈ دیکھیں گے تو یہ دیکھیں بالکل نیچے علاقہ غربوچوں, موضع غربوچوں. اور ایک یہاں بورڈ ایک لگا ہے, دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے. نو ایڈمیشن فار نان مسلم, غیر مسلم کے لیے مسجد میں داخلہ منع ہے. یہ مسجد کے تقدس کے لیے شاید لکھا ہوگا, کیونکہ غیر مسلموں کے لیے داخلہ بہرحال انتظامیہ کی نظر میں شاید منع ہے. لیکن اگر ہم اہل کتاب اور مشرکوں میں فرق رکھیں تو صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں جب وہ مسجد نبوی آئے تھے تو ان کو بھی مسجد میں ہی آپ نے جگہ عطا فرمائی تھی, اور کہا تھا ان کو مسجد میں ہی ٹھہرنے دیں. تو یہ کہ تھوڑا سا مذہبی سا مسئلہ ہے, علماء کرام اس کے اوپر اچھی روشنی ڈال سکتے ہیں کہ اس مسجد کے تقدس کو برقرار رکھنے کے لیے یہاں کی انتظامیہ نے یہ بورڈ لگایا ہے. بہر علماء کرام رہنمائی فرمائیں. اور یہ بورڈ آپ کو اس مسجد کا پورا پس منظر بتائے گا. مسجد عرش اشتباہ, یعنی عرش اشتباہ کا مطلب یہ ہے, یہ مسجد ایسی جگہ پہ ہے ایسا لگتا ہے نیچے, یعنی یہ نیچے زمین والوں کو کہ یہ عرش پہ ہے, ایسا لگتا ہے کہ یہ عرش پہ بنی ہوئی مسجد ہے. یعنی عرش کا شک ہو رہا ہے, شبہ ہو رہا ہے کہ یہ مسجد زمین پہ ہے یا عرش پہ ہے, کیونکہ پہاڑ کی چوٹی پہ ہے اس لیے. تو یہ اس کا دوسرا نام مسجد عرش اشتباہ ہے. بانی بدست مبارک امیر کبیر سید علی حمدانی, اور 1492 عیسوی, اور پائے تکمیل میر شمس الدین محمد عراقی بُتشکن رحمۃ اللہ علیہ. تعمیر نو علامہ غلام محمد میر وائز غربوچوں, اور میرے استاد محترم ہیں, ان کی سرپرستی میں اہالیہ نے غربوچوں غریبی نے اس کی تعمیر نو کروائی, اور 18 مئی 1998 کو یہ مسجد جو ہے بنی تھی, یعنی اس کی تعمیر مکمل ہوئی. انجمن سفین اور بخشہ معروفی کرخی رجسٹرڈ غربوچوں خانقاہ معلق تھوکسیکھر کے نام سے, یہ تھوکسیکھر مسجد کہتے ہیں اس کو عام زبان میں. غربوچوں پیش امام صاحب یہ سرے سے کا دیگو ما تھوکسیکھر مسجد کو لیک سنا انتہا خطری مرحلین تھونے یرچو یور پچی نرنام و پیر مرحومی فیق حکم نظم سے مسجد مسجد کو تعمیر خری از کوشش دینو غربوچوں خدا نوزوں کی جوان کن گامی کردار یود, اور دینو گروہ میونیسی جو تعاون یا پاکی تعاون مالی تعاون یا پاکی گروہ میں گامی سنگا شکر گزاری پیم جوان گاما سانتی تھونمو مالچی کا چو شین کن گاما جوان آوا تھورسی خیری مجید کا پیون سے مجید کا شین کن ڈرام پی سون سپا لیکن دیف شالا میسترینو چپو تھاقاس نائم پا حالا دوسرے کوئی میتاق فبجت میں چپو چھوڑ نائم پا اپو غلام زرد پا وانا دین اس کا سی میستری لاسو کون سی بیس پین
مستری نسی فٹ نیسیاں کم بسے 18x18 بسے مسجد کو لبنیات تانسر سب یا جگہ کو مسجد کو اللہ کو لے گیا لہمو کوشش کا کو مسجد کو ینچہ مدتینو مسجد کو تیار سو مسجد جوان کو لفشول ہے چاروں طرف پہاڑ پینا ایسے بنیاد تان سے برآمدیں ایسے قبلی نسابی پھین شارچی نسان ایسے گمبی نرگان تان سے دگن دے مالسوحیوں سے شارکہ شمال جنوب مشرق وارسان ایسی چاروں طرف کو برآمدیں تان سے تاکہ دکھا سولہ قسمت سے احتکاب لدونا احتکاب والون لندکا توا بیا پی موقع ایسے فراہم بیالا دکھا ایسے دیو سیب شوسپین وانا دی مسجد دی لسینو خدا خانا مغفرت سون سلینا باغول مالی شخص کھوسی دی تھوک بو لیک سنا لیہمو ترتیب چینو کھوسی تھوک بو چمن تان سے تھوک بو سان شاندار ترقی کا تیار بیسپین وانا دی مسجد کو برینو غی مرحوم بوالا تذکرہ شاہ حمدان درن چین رسالے چک بوا مرحوم لطف سے بواسی دولتہ چین چک بواسی امام بیسوین وانا امیر کبیر بھیق دی مسجد کو برینو عرش اشتباہ مسجد چک دی کا تعمیر بیسد وانا دی مسجد سائد چک پینو ظلمات یوت ظلمات کھے کا آب حیات یوت درے دے نو یوت اب تو دوئی کا غور بیاچک نرنا در ظلمات پوچین سلوانا تو سکھاری شمالی طرف پوری گامبی کو اوما کھڑ درن جگہ چکیوت دیکھا تھرمان کو گومتان سے کھالتار کو ہیوک سے پینسو دیکھا نا یوری سوم کو مندو کوئی دیاغ درن چین مانچے یوت دیکھا تھرمان کو ہیوک پینسو دیکھا نا دیہا دوسرے سانتے مالتون نا دوسرے دوگے شامبو زیبین دو شامبو انسو دے شامبو کھالتاری تھوکتان سے ہیوک سے نانتاری دول بینسو دوری اون سے شما میں پی لومبا دے بیدی لومبی چھن پوری یا گین پور تھوک تان سے کا پین گوم تان سے نا گامبی کا نا براغ چھن بینی چومی چی بیومین دے چومی پو سنبال بیسے دو سکیور بیسے نا دے نا چو سے نانتار تورسی گھری کا تھرمین سو دو بری آب حیار پو دے چومی پو انسو ظلمات پو دے گلین انسو وہ مرحومی سی اندازہ بیسے نا ظلمات اس جانا ہیو پر بھی گلی اور اب حیات اس جانا گامی کنے کھے بھی چھو دی مجیب کو امیر کبیر سید علیہ حمدانی بھی آپ کو سی 782 ہجری نو دی مجید دی بنیاد یا خنسو وانا دے بنیاد یا بلدالہ محمد عراقی بود شکانی سی 1512 عیسوی نو 20 سال عرصی نو دی مجید کو پائے تنویل تھون بھی انسو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں یہاں توکسیکھر پہاڑ کی چوٹی پر آ کر. اور یہ خانہ خدا مسجد توکسیکھر کے نام سے مشہور ہے اور سامنے جو بورڈ بھی لگا ہوا اس در بھی لکھا ہے مسجد عرش اشتباہ. توکسیکھر یہ اس مسجد کی وجہ سے نہیں، یہاں ایک پرانے زمانے میں کوئی محل ہوا کرتا تھا جو خپل کے راجاؤں کا اس دور میں جو جنگی ایک حکمت عملی تھی وہاں اس حکمت عملی کے تحت انہوں نے یہاں پہ کوئی محل سے بنایا تھا جو اب کھنڈر ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، کیونکہ وہ جنگوں کی صورتحال میں یہاں اس طرح کے پہاڑوں کی اوٹ میں یہ جو راجہ حضرات ہیں وہ پناہ لیتے تھے یا حملہ کرتے تھے ان کی اپنی حکمت عملی کے تحت. تو اس وجہ سے توکسیکھر ہے یہ. اب وہ کھر یعنی محل تو کوئی نہیں ہے، اس مسجد کا ایک تقدس ہے. امیر کبیر سید علیہ حمدانی نے تقریباً 782 سے 85-86 کے درمیان اس مسجد کی بنیاد رکھی تھی، جو اس بورڈ کے مطابق میر سید شمس الدین محمد عراقی بودشکن رحمۃ اللہ علیہ نے جو امیر کبیر سید علیہ حمدانی نے جو تعمیر شروع کی تھی اس کو اختتام تکمیل تک پہنچایا. اور ہم مسجد کے بارے میں باقی تفصیلات آپ کو مسجد کے اندر جا کے تفصیلات آپ کی نظر کریں گے. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی.
اس مسجد کے اندر انشاءاللہ تعالی ہم یہاں پہ کوشش کریں گے، کیونکہ صبح کے تقریباً 8 بجے اشراق کی نماز ادھر زیارت کے طور پہ ہم پڑھ لیں گے، اور یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ اللہ یہ 1997 میں یہ صدر دروازہ، جس کو ہم بلتی میں استاغو کہتے ہیں، وہ یہاں پہ نصب کیا گیا تھا۔ اندر جا کے اندر کی صورتحال دیکھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ مسجد کا اندرونی حصہ، یہ محراب، اور محراب کے اوپر پنجتن پاک کا نام کندہ نظر آ رہا ہے، اور اوپر بورڈ کی جگہ شاید چھوڑی ہے، اور یہ ستون جس کو ہم بلتی میں اغبوس کہتے ہیں، خوبصورت نقش و نگار کے ساتھ، اور ایک یہ 4 ستونوں پہ مشتمل ہے، اور یہ چھتوں پہ خوبصورت نقش و نگار۔ یہ تقریباً امیر کبیر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں جہاں مسجدیں بنائی ہیں، وہاں ہر مسجد میں اسی طرح کی نقش و نگاری، یہ ایرانی کشمیری یعنی گلگت بلتستان کا ایک خاصہ ہے، یہ اس طرح کے نقوش بنانا، خوبصورتی دینا۔ اللہ کی مسجد کو، اللہ کے گھر کو جتنا ہو سکے آپ خوبصورت بنائیں، اور خانہ خدا کو آپ تزئین دیں، اس کی آرائش کریں، تو اس کے اوپر کافی جو یہاں پہ ترکھان حضرات ہیں محنت کرتے ہیں اور خوبصورتی دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں ایک بورڈ لگا ہے، مسجد کی دیواروں پر کسی قسم کے الفاظ، نام لکھنا اور بجلی کے لائٹوں کو ہاتھ لگانا سخت منع ہے۔ اب آپ دیکھیں، اور یہ مسجد کے چاروں طرف ایک چھوٹا سا کوریڈور بھی بنا ہوا ہے۔ یہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں، اور یہ اس کوریڈور کے سامنے یہ علاقہ غربوچوں، اور اس کوریڈور کے سامنے وہ راستہ جہاں سے ہم اوپر چڑھ کے آئے ہیں، یہ دیکھیں، یہ سارا ایریا پہلے آبادی کراس کی، اس کے بعد پہاڑ پہ چڑھے، اور یہ کرتے کرتے ہم یہاں پہنچے، اور اس کوریڈور کے تھرو آپ یہ پہاڑ کے بالکل دوسری سائڈ کا ایریا، خپلو سینٹر کا ایریا آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آج میں یہاں تھوکسیکھر مسجد کے حوالے سے تفصیلات دینے کے لیے ہمارے یہاں علاقہ غربوچوں کے پیشوا میرے استاد محترم جناب اخوان غلام محمد صاحب کے پاس میں موجود ہوں۔ انہوں نے مسجد کے بارے میں، مسجد کی تعمیر کے بارے میں، جو تعمیر اول ہے، اور اس کے بعد تعمیر ثانی جو حال ہی میں استاد محترم کی زیر نگرانی 1998 میں پائے تکمیل تک پہنچا، اس کے بارے میں تفصیلات آپ کو بتائیں۔ 782 ہجری میں امیر کبیر سید الحمدانی جب دوسری بار یہاں تشریف لائے بلتستان کے دورے پر، اور اس دوران یہاں اس مسجد کے علاوہ خپلو کے شہر میں مختلف مقامات پر، مشہور کے مختلف علاقوں میں، شوربٹ کے مختلف علاقوں میں آپ نے اپنے دست مبارک سے نشانات لگا کر مسجدیں تعمیر فرمائی۔ یہ مسجد انہی مساجد میں سے ایک ہے، اور اہل نوربخش کے لیے، نوربخشی برادری کے لیے اس مسجد کی اہمیت کو اجاگر کرنا اس لیے ضروری ہے۔ امیر کبیر سید علی حمدانی اس پورے ریجن کے محسن ہیں۔ ہم تمام اس وقت 782 یا 81 ہجری میں تمام غیر مسلم یعنی بت پرستی میں ہم ملوث تھے۔ امیر کبیر سید علی حمدانی نے ہمیں اسلام کے نور سے ہم سب کو منور فرمایا۔ اب اس احسان کا بدلہ ہمیں ان کے آثار کو تحفظ دے کر اور ان کے تقدس کو بحال اور برقرار رکھ کر ہم اس احسان کو چکا سکتے ہیں، اور میری بھی یہی کوشش ہے کہ آپ کے سامنے امیر کبیر سید علی حمدانی کے ان آثار کو
ایک اچھے طریقے سے اس کی اہمیت کو اور اپنی تجاویز کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں. اگلی پھر کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ، اچھے کسی آثار کے ساتھ، اس آثار کی تفصیلات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.